أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسع كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما قال ذا شأنه كل شيء خالق إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محترم کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس مہینے کی تمام نعمتیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں تو ہم سب کو موقع ملا کہ ہم بارگاہ اہلیت میں اپنی بہترین عبادت پیش کر سکیں۔ ماہ رمضان المبارک جس کا ہم انتظار کرتے ہیں اور یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور بندے اللہ کے مہمان ہیں اور مہمان نوازی کرنے والا خدا وحدہ لا شریک۔ عبادات میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے عبادت نماز اور اس کے بعد کی عبادت روزہ، اور ان کے بہت سارے مسائل بھی ہیں، لیکن ہم یہاں پر ماہ مبارک رمضان اور اپنی عبادت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خداوند عالم نے اس مہینے کو ہمارے لیے کیوں باعث برکت قرار دیا ہے اور خود سے منسوب رکھا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، جس مہینے کی ایک ایک عبادت ہر مہینے کی ہزار عبادت سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جو آپ کو ملا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدایا تو نے ہمیں اپنی مغفرت طلب کرنے کا ایک بہترین موقع عنایت کر دیا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ روزہ ہے، اس سے بہتر ذریعہ اللہ کے قریب ہونے کا کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان روزہ رکھتا ہے، کیوں بہترین ذریعہ ہے؟ تمام عبادات ایسی ہیں کہ جو انسان آزاد ہے، لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ جس پہ انسان اپنے حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، ورنہ ساری عبادتوں میں جو حلال ہیں وہ حلال ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پر انسان اپنی حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، 14 گھنٹے 12 گھنٹے کے لیے حرام کر لیتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ خدا کی خوشنودی کے لیے۔ میں کھانا نہیں کھاؤں، کھانا ہماری زندگی اور ہمارے اوپر حلال ہے، لیکن میں خدا کی خوشنودی کے لیے کھانا نہیں کھاؤں گا، میں خدا کی خوشنودی کے لیے پانی نہیں پیوں گا، میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کو اس خوش کرنے میں اتنی محنت کرنے والا انسان اگر وہ چوک گیا، ڈس بیلنس ہو گیا، اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ جیسے
ایک انسان ایک اپنے بچے کو پالتا ہے اور جب وہ شباب کے عالم میں ہوتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے، اسے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہی مر گیا، 2 سال کا مر گیا، 5 سال کا مر گیا، 10 سال کا مر گیا. لیکن جب وہ 18 سال کا ہو جاتا ہے، جوان رانا ہوتا ہے، اب اگر انتقال ہوتا ہے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میرا بیٹا، پالا ہوا بیٹا چلا گیا، اور وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے. پالی ہوئی میری بیٹی، جوان بیٹی چلی گئی، اور لوگ اسے زیادہ پرسہ بھی دیتے ہیں، زیادہ افسوس بھی کرتے ہیں. کیوں؟ ہم نے اسے ایک حد تک پہنچا دیا تھا. بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا اور اس روزے کا خیال نہ کیا اور کسی ہماری غلطی سے وہ روزہ خراب ہو تو دکھ ہوگا کہ نہیں؟ بھلے ہمیں ظاہر پتہ نہیں چلے گی دکھ ہوا کہ نہیں. مثلا ہم نے روزہ رکھا اور سوچا ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، وقت گزر نہیں رہا ہے، لائیے کچھ دیکھا جائے، کچھ مووی دیکھ لی جائے، کچھ گیم کھیل لیے جائے، یا دوستوں سے کچھ گپ شپ کر لی جائے. یہ روزے کو زخم پہنچانے جیسا ہے. لیکن اگر یہی انسان، ٹھیک ہے آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، آپ سو جائیے، قرآن پڑھ لے. قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن سیکھنے کی کوشش شروع کر دیں. اگر وہ بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں تو تسبیح الہی کرتے رہیں. استغفار بہترین عبادت ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین عبادت استغفار. استغفار کیسے ہے؟ جیسے آپ کو مسجد میں آنا ہے، پہلے سے نجیس ہے، آپ نے نہایا دھویا، غسل جمعہ کیا، صاف کپڑا پہنا، اب آپ گھر سے نکلے. استغفار بالکل اسی طریقے سے ہے. جو انسان استغفار کرتا ہے گویا وہ اس کی روح نہا رہی ہے، اچھا لباس پہن رہی ہے، گندگی دور ہو رہی ہے، برائیاں دور ہو رہی ہیں، اور صاف ستھرا ہو کے اب جب نکلتا ہے تو ملائکہ کی نظروں کا تارا بھی بنتا ہے اور آل محمد کی بھی نظروں کا تارا بنتا ہے. اور اللہ کی عبادت میں جب وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی ریاضت میں جب کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. ہمارا لباس تو پاک ہے، ہماری روح نجیس ہے، ہمارا خیال نجیس ہے، ہماری سوچ نجیس ہے. ہم نے وہ کام ہی نہیں کیا جو ہمیں عبادت سے پہلے وہ بھی عبادت میں شریک کر لینا چاہیے. لہٰذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں، اس لیے اس مہینے کو کیا کہا گیا ہے؟ آپ خالی رمضان نہ کہیں، رمضان المبارک کہیں. خالی قرآن نہ کہیں، قرآن مجید کہیں، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے. لیکن اس مبارک مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے روزوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. اور وہ روزے جو ہم نے رکھے ہیں ان کو پاکیزہ بنائے رکھنا چاہیے. آپ تو پاکیزہ ہیں ہی ہے. روٹی پاکیزہ ہے، آپ اسے نالی میں گرا دیجیے، نجس ہو گیا. آپ کا لباس پاکیزہ ہے، نالی سے چھینٹے آ گئے، نجس ہو گیا. اسی طرح روزہ بذات خود پاکیزہ ہے، لیکن اسے ہم اپنے گناہوں سے، اپنی نظروں سے، اپنی زبان سے، اپنے خیال سے، اپنی سماعت سے نجس نہ کریں، خراب نہ کریں، اس کی عظمت کو کم نہ کریں. مثلا جیسے کوئی عالم جب آتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، عالم کی عظمت ہے، اس کی عظمت کو گرانا نہیں. کھڑے ہو کے جائیے. لوگ پوچھیں گے ارے کچھ لوگ کھڑے ہو، کچھ نہیں. ہم جو نہیں کھڑا اس نے نیت کی کہ مجھے اس کی عظمت کو گرانا. روزے کی عظمت کو ہم خود نہ گرائیں. اپنے روزے، ہمارا روزہ ہے، وہ کس طرح عظمت گر جاتی ہے؟ اگر ہم نے حالت روزہ میں غیبت کی، روزے کی عظمت ٹوٹا نہیں لیکن کم ہو. ہم نے نامحرم کو دیکھا، روزہ ٹوٹا نہیں لیکن روزے کی عظمت کم ہو. ہم نے رشتہ داروں کی برائی کی، روزہ ٹوٹا نہیں، روزے کی عظمت کم ہو گئی. ہم اپنے روزے کی عظمت کو باقی رکھیں.
بڑھے گی کیسے؟ حالت روزہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کے اعتراف کرنا اور توبہ کرنا. خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں تیرے علاوہ کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا. میں نے روزہ رکھا ہے تیری خوشنودی کے لیے. اس روزے کی برکت سے، اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہو. اور ماہ مبارک ہمیں تربیت کا بہترین ذریعہ ملتا ہے. ماہ مبارک رمضان ہمیں اولاد کی تربیت کرنے کا بہترین موقع ملا ہوا ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں دیکھو ماہ مبارک رمضان ہے تم پر ٹھیک ہے روزہ واجب نہیں ہے لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے تم رکھو. 15 سال کے نہیں ہوئے ہو تم پر واجب نہیں ہے لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھو. تربیت کا بہترین ذریعہ روزہ ہے. تربیت کا بہترین ذریعہ ماہ مبارک رمضان ہے. بیٹا رمضان المبارک ہے، اس میں آپ برائی نہ کریں. بیٹا رمضان المبارک ہے، اس میں آپ ایسا کام نہ کریں، دن میں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، آپ گانے نہ سنیں، آپ فلمیں نہ دیکھیں، آپ سیریل نہ دیکھیں. بہترین طریقہ ہے ماہ مبارک رمضان میں بچوں کی تربیت کا. لیکن کس کے لیے؟ جس نے اسے مبارک سمجھا ہے. رمضان آیا ہے ہمیں کھجور لانا ہے، کھانا کھانا ہے، روزہ رکھنا، بس روزہ رکھنا ہے اور کیا ہے. روزہ کیوں رکھنا ہے یہ پتا ہونا چاہیے. روزے کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. اب پوری دنیا میں رمضان المبارک میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو روزہ نہ رکھ رہا ہو. وہ شرائط الگ ہے، جو بیمار ہیں، مسافر ان کو چھوڑ. کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہر مسجد سے، مسلمان کی ہر مسجد سے رمضان المبارک کا نام لیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی ہر مسجد سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، کسی بھی صورت میں آ رہی ہو. یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب انسان خود کو اور اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے. بہترین موقع. اور پھر اس ماہ مبارک رمضان میں جو مناسبتیں ہمیں مل رہی ہیں، شب قدر کی جیسی مناسبت، ایک سونے پہ سہاگا. ایک تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جہاں عبادت کرنا عام عبادتوں سے زیادہ افضل ہے. پھر اسی مہینے میں شب قدر آ جائے کہ جو تمام رمضان کے دنوں سے اس شب میں زیادہ عبادت کرے تو زیادہ اہمیت. لیکن اسی مبارک مہینے میں ہمیں دکھ اور تکلیف کے دن بھی ہیں. اسی ماہ مبارک رمضان میں مسرت کے دن بھی ہیں. لہذا ان ایام کو ہم فراموش نہ کریں. پہلے ولادت ہے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کی. اس کے بعد پھر آپ سلسلے وار شب قدر اور شہادت امام علی علیہ السلام. لہذا ہم خود کو غافل نہ سمجھیں. خود کو ہی نہیں، پوری فیملی کو، چونکہ سب بیدار ہیں. عام دنوں میں عام عبادات میں سب بیدار نہیں ہیں. آپ نماز پڑھ لیجیے، ہم بعد میں پڑھ لیں گے. فجر کی نماز آپ نے اول وقت پڑھ لی، ٹھیک ہے ہم آخری وقت پڑھ لیں گے. لیکن یہ ماہ مبارک میں سحری کرنا تو سب کو ساتھ میں کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹہ پہلے کر لیجیے، میں 2 گھنٹہ بعد کر لیتا. ماں ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، بھائی ہوں، بہن ہوں، جو لوگ ایک دوسرے سے کل نفرت کر رہے تھے آج ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کے سحر و افطار کر رہے ہیں. تو نفس کی طہارت کے لیے، نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے بہترین موقع ہے. کل نماز جماعت میں ہم لوگ آتے تھے، کوئی آیا کوئی نہیں آیا، کوئی آیا کوئی نہیں آیا، اس نے نماز پڑھی. اب ضروری نہیں کہ وہ دیر تک بیٹھے ہو چلا گیا. لیکن ابھی
اس مبارک مہینے میں نماز پڑھنے کے بعد ہم سب ایک دسترخوان پر بھی بیٹھتے ہیں. اپنے نفس کی تربیت کا بہترین موقع ملا ہے. کل میرا جو برادر ہے اسلامی ہے, میرا جو مومن بھائی ہے, میرے دل میں جو کینہ تھا, ایک ساتھ بیٹھنے کے بعد ہم اسے ختم کر دیں. کتنا بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کر سکیں, اپنے نفس کو پاکیزہ بنا سکیں, اپنے معاشرے کو ہم بہتر بنا سکیں, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں, اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکیں. عام دنوں میں جو عبادت کی جا رہی ہے, ان دنوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں رشتہ داروں کو سب دیکھیں, لیکن ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ نے ایک کھجور سے بھی سحر و افطار میں مدد کی ہے تو خدا وحدہ لا شریک اسے قبول کرے. ایک کھجور سے بہت سارے لوگ خیرات کرتے ہیں, دور دور تک دیتے ہیں, جس کو خدا نے جس حالت میں جیسا دیا ہے. ہر انسان یہ سوچے کہ مجھے کرنا ہے, مجھے دینا ہے, تلاش کرنا ہے. کہاں تلاش کرنے جائے؟ عزیز و اقارب, رشتہ داروں. ہمارا کوئی رشتہ دار ایسا تو نہیں ہے کہ مال دنیا کی وجہ سے, راشن کی وجہ سے, کھانے کی وجہ سے وہ اس کے روزے میں اسے تکلیف ہو رہی ہے, روزہ نہ رکھ پا رہا ہوں. پہلا حق خانوادے میں, رشتہ داروں میں, قریبی رشتہ داروں میں تلاش کریں. اور جو دینے کا انداز ہوتا ہے خدا تعالیٰ شریف نے وہاں پر رکھا ہے. تمہیں چاہیے کیا؟ یہ لو تم غریب تھے لہذا ہم سے 2000 روپے لے جاؤ. نہیں, آپ اس کو ایسے ذرائع سے دیں کہ یہ بھی نہ پتا چلے کہ کس نے دیا. اگر آپ ڈائریکٹ دے بھی رہے تو توہین محسوس نہ ہونے پائے, اسے تذلیل محسوس نہ ہونے پائے, ذلیل نہ ہونے پائے. ہم وہ راستہ نکالیں, ایسی حکمت عملی سے ہم دیں. ہم کوشش کریں اس مبارک مہینے میں اپنے نفس کی تربیت, اپنی اولاد کی تربیت, اپنے گھر کی تربیت, اپنے اعمال کی تربیت. عام دنوں میں ہم نماز شب نہیں پڑھتے تھے, لیکن ماہ مبارک سے ہم نماز شب پڑھیں گے. عام دنوں میں ہم 2-3 آیتیں پڑھ کے چلے جایا کرتے, لیکن کم سے کم ایک سورہ تو ضرور پڑھیں گے, ایک پارہ تو ضرور پڑھیں گے. یا ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم اسے پڑھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. اس مہینے کو ہم اپنے لیے نہ کہ کسی غیر کے لیے مبارک کر لیں. لیکن ہمارے یہاں مشکل ہے, تربیت لینا مشکل ہے, تربیت دینا آسان ہے, بہت آسان ہے. یہ کام نہیں کرنا, لیکن اپنے نفس سے کہنا کہ کام نہیں کرنا, اپنی ذات سے کہنا ہے کام نہیں کرنا, اپنی زبان کو روکنا, اپنی نظروں کو روکنا, اپنے خیالات کو روکنا. سب سے پہلے انسان کو اگر کچھ کام ہوتا ہے وہ نفس کی تربیت ہوتی ہے, اپنی تربیت, اپنے خیالات کی تربیت ہوتی ہے, اپنی فکر کی تربیت ہوتی ہے. جب اس تربیت سے انسان آگے بڑھتا ہے تو اولاد کی تربیت پر جاتا ہے. جب اولاد کی تربیت پر جاتا ہے تو پھر وہ گھر کی تربیت پر آتا ہے. ایک سگریٹ پینے والا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے سگریٹ لیا, لیکن تم سگریٹ نہیں پینا, تم سگریٹ پینا نہیں. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو بچوں کو ڈانٹ رہے, مجمع میں ڈانٹ رہے ہیں. کیا ہوا بھائی, کیوں ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ تمباکو کھانے لگا, دیکھیے گٹکا کھانے لگا, خود کے منہ میں گٹکا بھرا ہے. ایسا نہیں کر سکتے. پیغمبر کی سیرت یہ رہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے, اور ہزاروں لاکھوں نہ جانے کوئی ایسی محفل نہیں ہوگی جہاں پیغمبر کا یہ ذکر نہ آتا ہو کہ خاتون آئی کہ میرا بچہ میٹھا کھاتا ہے, پیغمبر نے کہا 2 دن بعد آنا. 2 دن تک پیغمبر نے کھجور میٹھا نہیں کھایا, اس بچے سے کہا. کیا ہم پر اس کا کوئی اثر ہے, اس پیغمبر کی سیرت کا, اس واقعے کا؟ نہیں. ہم تو چاہتے ہیں لوگ ٹھیک ہو جائیں, ہم چاہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں, ہم اپنے نفس کو قابو کر لیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کر لے جائیں.
لیکن تربیت کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، دوسری قوموں سے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے ابھی رمضان المبارک ہے، رمضان کے نام پر آدھی رات تک ادھر ادھر رہیں گے، ہمیں خود یہ لگے گا کہ نہیں آج ہم لوگ جائیں گے وہ والے ہوٹل میں افطاری کریں گے، آج جائیں گے اس والے ہوٹل سے سحری لائیں گے، آج ٹائم نہیں رات ہے تمام مارکیٹ کھلی ہے، آج ہم وہاں سے کپڑا لینے جائیں گے۔ یہ تربیت نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ روزے کا مذاق اڑانا ہے۔ روزہ تو قیمتی اور برکت روزہ اس کا ہے جو اپنے ساتھ میں دوسروں کا خیال رکھے کہ اس کے یہاں کیا حال ہو رہا ہوگا اور اس تک وہ پہنچائے۔ ہمارے جو فضول خرچے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم فضول خرچوں کے بجائے لوگوں کا خیال کریں۔ جتنی بہترین زندگی سادہ زندگی ہوتی ہے وہ چمک دمک تھوڑے دن رہتی ہے، زیادہ دن نہیں چل پاتی۔ تو اس چمک دمک کے روزے کا کیا ہوگا؟ تھکے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، کیا ہوا بھائی آپ پہنچے نہیں؟ میں روزے سے تھا اس لیے نہیں آیا ہوں۔ آپ کہاں پر ہیں؟ میں روزے سے اس لیے گھر میں ہوں۔ آپ روزے کا اعلان کیے چلے جا رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے مسلمان ہے تو ماہ مبارک میں روزہ رکھے ہوگا، روزہ رکھے ہیں اس کے بعد بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ارے بھائی روزے سے تھا اس لیے میں لیٹ ہو گیا ہوں، جبکہ اس میں روزے کی کیا خطا ہے؟ روزے کو کیوں ہم پامال کیے جا رہے ہیں بار 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 بار؟ روزہ 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 تو وہ عبادت ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان کا تعلق ہے۔ ہم اگر کہیں کچھ کھا لیں کون دیکھ رہا ہے خدا کے سوا؟ ہم کچھ پیے تو کون دیکھ رہا ہے خدا کے سوا؟ ہم کچھ سوچے تو کون سن رہا ہے خدا کے سوا؟ ہمارے اور خدا کے درمیان کی بات ہے یہ روزہ، اس کو ہم پیچھے ڈال رہے ہیں، اس کی عظمت کو کم کیے دے رہے ہیں، لوگوں کو بتائے چلے جا رہے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزے کی عظمت کو کم کرنا ہوگا، یہ روزے کی عظمت کو گھٹانا ہوگا، روزے کی توہین شمار ہوگا۔ روزے کو سامنے رکھ کے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، روزے کو سامنے رکھ کے ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، روزے کو سامنے رکھ کے ہم کام پہ نہیں جا رہے ہیں۔ نہیں، کام پہ جیسے ہمیشہ جاتے تھے جائیں۔ بھائی ہمیں بڑا روزہ رکھنا ہے، کون سا بڑا روزہ ہے؟ شب قدر کا کچھ لوگ بڑا روزہ بناتے ہیں، کچھ امام کی شہادت والے دن کا روزہ بڑا بناتے ہیں۔ میرے عزیز، رمضان المبارک شہادت سے پہلے سے ہے، اور ہر دن کا روزہ بڑا روزہ ہے۔ روزہ چھوٹا اور بڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ 21 رمضان کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ کیوں آج بڑا روزہ ہے؟ روزہ ہر دن کا۔ اگر 21 رمضان کا روزہ چھوڑیں گے تو وہی کفارہ ہے، اور پہلی رمضان کا روزہ چھوڑیں گے تو وہی کفارہ ہے۔ کفارے میں کوئی فرق نہیں۔ الٹا ہم اپنے امام کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ شہید ہو گئے تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، آپ شہید نہ ہوتے تو ہم یہ بھی روزہ نہ رکھتے، گویا ہم انتظار کر رہے تھے کہ وہ شہید ہو جائے۔ اس طرح کی جو رسومات بنا دی گئی ہیں ہم ان سے بھی بچیں۔ روزہ پورے ماہ مبارک کا ایک ہی طریقے سے واجب ہے۔ جو پہلی رمضان کے روزے کا ثواب ہے وہ آخری اور بیچ کے تمام روزوں کا ثواب وہی والا ہے، کم زیادہ نہیں ہے۔ جو کفارہ ایک روزہ چھوڑنے کا ہے وہ سب روزے چھوڑنے کے برابر ہے، چاہے 1 تاریخ کا چھوڑے، 2 تاریخ کا چھوڑے، 15 تاریخ کا چھوڑے، 21 تاریخ کا چھوڑے، 19 کا چھوڑے، جو بھی چھوڑیں گے ایک ہی کفارہ ہے، ایک ہی طرح کا کفارہ آئے گا۔ 60 روزے رکھیے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، غلام آزاد کیجیے۔ لہذا ہم اپنے روزے کی عظمت کو سمجھیں، اپنی عبادت کی حفاظت کریں۔ جیسے ہم پیسے کما کے لاتے ہیں اس کی کتنی دیر حفاظت کرنا چاہیے؟ جتنی دیر بس ہاتھ میں اتنی دیر، پھر پھینک دیں، کہیں بھی رکھ دیں،
گھر میں بھی رکھتے ہیں تو گن گن کے رکھتے ہیں، بیوی سے گن کے پوچھتے اتنے پیسے خرچہ ہوئے کہاں چلے گئے. سونا خرید کے نا اس کی ایک ہی دن حفاظت کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں. جس طرح ہم اپنے مال کی حفاظت ہر روز کرتے ہیں، اسی طرح اپنے اعمال کی حفاظت ہر روز کرنا ہے، ہر لمحے کرنا ہے، ہر وقت حفاظت کرنا ہے کہ ہمارے یہ اعمال شیطان ہم سے چھین کر نہ لے چلا جائے. ڈر ہے نا کہ چور آپ کے پیسے لے چلا جائے گا، چور آپ کا سونا لے کے چلا جائے گا، چور آپ کا کیش لے کے چلا جائے گا، چور آپ کا اے ٹی ایم لے کے بھاگ جائے گا. ڈر ہے نا، تو اس کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے. یہ ظاہری چور ہے جو دکھ رہا ہے، باطنی چور جو ہمیں دکھ نہیں رہا ہے، ہمارے ساتھ میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، ہمارے جسم میں موجود ہے، ہمارے سینے پہ گھونسلہ بنا کے انڈے دے کے وہاں بیٹھا ہے، اور ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، ہمارے ایک ایک ویک پوائنٹ جانتا ہے کہاں پر اسے توڑ مروڑ کے کھڑا کر دینا ہے. اس چور سے تو ہمیں ہر روز بچانا ہے جو ہمارے خیالات کو بھی گمراہ کرتا ہے، ہماری نظروں کو گمراہ کر دیتا ہے، ہمارے سوچ ہماری سماعت کو گمراہ کر دیتا ہے، ہماری زبان کو گمراہ کر دیتا ہے. ایسے چور سے زیادہ حفاظت کرنا چاہیے. ظاہری چور جو تالا لگا دیا بات کر نہیں آ سکتا، وہ تو آپ کا تالا بھی کھول لیتا ہے، وہ تو اجازت بھی نہیں لیتا ہے. یہ چور آئے گا تو کھٹپٹ ہوگی، وہ چور آتا تو کھٹپٹ نہیں ہوتی، خاموشی سے آ جاتا ہے، ہمارے سینوں پہ جب اپنا گھر بنا لیتا ہے، ہمارے خون میں ہمارے خون کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے. تو ہم اپنے اعمال کو اس چور سے بچائیں کہ نہیں بچائیں؟ ہم نے روزہ رکھ لیا بس ہو گیا نا، روزہ رکھ لیا ہے، روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اسے بچانا بھی ہے. ہم نے نماز پڑھ لی بس ہو گیا. نماز کے دوران، نماز کے بعد، نماز سے پہلے الرٹ ہو جانا ہے کہ جو نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہماری طہارت میں دخل نہ دے دے، ہمارے وضو کو خراب نہ کر دے، ہمارے تیمم کو خراب نہ کر دے، ہمارے غسل کو خراب نہ کر دے. ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہیں تو ہمارے خیالات کو موڑ نہ دے. ہر وقت الرٹ ہے وہ، اور ہمیں بھی الرٹ رہنا چاہیے. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں الیکٹرک کے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں اور کچھ خطرہ ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے ڈینجر، بھئی آپ یہاں نہ جائیں. بورڈ لگائے جاتے ہیں، بچوں کی پہنچ سے اوپر لگائے جاتے ہیں، انگلی نہ ڈالتے ہیں. وہ ڈینجر ہمارے ساتھ ساتھ میں ہے، اور چھوٹا موٹا ڈینجر نہیں ہے. اس کے شارٹ سے تو انسان بچ جاتا ہے، اس کے شارٹ سے انسان نہیں بچ پاتا. ہر جگہ شارٹ لگا کے چیک کرتا رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہماری عبادتیں مکمل نہ ہوں. وہ جانتا ہے کہ اگر یہ مکمل کر لیا گیا تو پھر جہنم میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ گمراہی کی جگہ ہم کس کو لے کے جائیں گے؟ جب اذان یہ ہوتی ہے وہ چیخ کے بھاگتا ہے. جب مومن گھر سے چلتا ہے مسجد کے لیے تو مسجد تک آنے تک وہ موڑنے کی کوشش کیا کرتا ہے، یہ کام نکال دوں، وہ کام نکال دوں، یہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں. لیکن بندہ جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ چیخ مار کے بھاگتا ہے. اسی طرح ہمارے روزوں کو ہمارے خراب کرنے کی کوشش کریں، ہم خراب ہونے نہ دیں. اپنے روزوں کی حفاظت کرنا گویا سونے چاندی سے زیادہ حفاظت کرنا چاہیے اپنے اعمال کی. ہیرے جواہرات سے زیادہ حفاظت اپنے اعمال کی کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ ہیرے جواہرات، یہ سونے چاندی یہیں رہنے والے ہیں. کوئی سونا ساتھ میں لے کے جانے والا نہیں ہے قبر میں، لیکن اعمال ساتھ میں جائیں گے. لیکن ہمارے الٹا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد ہم دنیا کی چیزوں کی حفاظت زیادہ کرتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں جو چیز کام آنے والی اس کی حفاظت ہم بالکل نہیں کرتے. اس مبارک مہینے میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں. خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مبارک مہینہ ہم کو
عنایت کر دی. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں تو نے روزہ رکھنے لائق بنایا ہے، ابھی طاقت دی ہے، ورنہ کمزوریاں آ جاتی ہیں، بیماری آ جاتی ہیں، اور روزے چاہتے تو ہیں لیکن نہیں رکھ سکتے. وہ وقت آنے سے پہلے اپنے روزوں کو مضبوطی سے رکھ لیں. عبادات نماز آج ہم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، کل گھٹنوں کی طاقت ختم ہو جائے گی، کمر کی طاقت ختم ہو جائے گی، نہ رکوع کر پائیں گے نہ سجدہ کر پائیں گے. آج اگر غافل ہو گئے تو کل سوائے پچھتانے کا کچھ نہیں ہوگا، شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ایسا اس مبارک مہینے کو جو ہمیں ملا، نہیں معلوم اگلا مبارک مہینہ ہمیں مل پائے گا کہ نہیں مل پائے گا، نہیں پتا، لیکن ہم یہ کوشش کر لیں کہ جو ملا ہے اسے واقعاً اپنے لیے مبارک کر لیں. ہم اپنی کو عادتیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو معاشرے کو پسند نہیں ہے، اسے دور کر دیں، چھوڑ دیں کہ نہیں کریں گے. وہاں سے ویسے بھی روزہ رکھ لیا ہے، اتنی دیر تو کچھ کام نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا ہے، برائی نہیں کرنا. اکثر لوگ ہوتے ہیں دیکھو روزے میں وہ ہمیں پریشان مت کرو، روزے کے بعد ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے. جو گناہ روزہ رکھنے کے بعد ہے، روزہ رکھنے کی حالت میں وہی روزہ رکھنے کے بعد بھی ہے. اگر ہم روزہ رکھ کے غیبت نہیں کر سکتے تو بغیر روزے کے بھی غیبت نہیں کر سکتے. تو تربیت نفس کا بہترین موقع ملا ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہر وقت کا خیال ہمارا خدا کی طرف سے، کیونکہ انسان عادی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پانی پیتا ہے، چائے پیتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے، کوئی چیز پی لیتا ہے، جوس پی لیتا ہے، عادی ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد جب اس چیز پینے یا اس کھانے کی بات آتی ہے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، نہیں تو روزہ خدا کے لیے. تو پھر ہمیں اپنے نفس کو، جہاں کھانا یاد آتا ہے روزہ یاد آ جاتا ہے، اسی طرح ہم اپنی ذات سے برائیوں کو دور کر سکتے ہیں. مثلا میرے اندر جھوٹ بولنے کی اگر عادت ہے تو یہ 30 دن جو ہمیں ملے ہیں ہم نہ بولیں تو انشاءاللہ تا حیات نہیں بولیں. غیبت کرنے کی عادت اگر پڑ گئی ہے تو یہ 30 دن ہمیں ملے، ہم غیبت نہیں کریں گے. تو اللہ سے دعا کریں اور کوشش کرتے رہیں کہ پوری زندگی نہ کریں. لہذا ہم اس مبارک مہینے میں اپنی تربیت، اپنے نفس کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گھر کی تربیت، اپنے معاشرے کی تربیت، اس پر کوشش کریں اور اپنے روزوں کو خراب نہ ہونے دیں. روزے کی وجہ سے کام پہ نہیں جائیں گے، نہیں، آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے، کام پہ بھی جانا ہے. روزے کو سامنے رکھ کے جھوٹ نہ بولیں، روزے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، روزے کے بعد بات کریں گے. آپ روزہ کر کے اسے چڑھائیں نہیں، اس کی عظمت کو باقی رکھیں، اس کی ویلیو کو باقی رکھیں. انشاءاللہ جب اگر خداوند عالم نے چاہا ہم روزے کی ویلیو کو باقی رکھیں گا، اللہ ہماری ویلیو کو باقی رکھے گا، اس کو بڑھا دے گا. اور ہم چاہتے بھی تو یہی ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں بہتر انسان بن جائیں. جب انسان دنیا کی نظر میں، دنیا کے خیالات میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی چاہت میں کھونے لگتا ہے تو بچانے والا صرف اور صرف خدا لا شریک. لہذا ہم اپنی عبادتوں کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، تاکہ خدا لا شریک ہمیں ہمارے اعمال کا بہترین سے بہترین ثواب عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا الله الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم. نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على امير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها اللهم صل على امام المتقين سيد شباب اهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام اللهم صل على امام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام اللهم صل على امام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على امام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام اللهم صل على امام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام اللهم صل على امام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام اللهم صل على امام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على امام المتقين علي بن محمد عليه السلام اللهم صل على امام المتقين حسن بن علي عليه السلام اللهم صل على امام المتقين بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا موجودہ حالات اور موجودہ سیاست جو ہر روز دیکھیے نیا رخ اور نئی چال لے کے آتی ہے. جہاں مڈل ایسٹ میں ہنگامے ہو رہے تھے اور وہی ہنگامے اب یورپ کی طرف بڑھے ہیں. جن لوگوں نے دوسروں کے لیے گڑھے کھودے تھے آج وہ خود بھی گر رہے ہیں. جو حالات یوکرین کے ہیں اس سے کہیں بدتر حالات یمن کے ہیں. لیکن چونکہ دور حاضر میں اسلام کے دشمنوں نے علم زیادہ حاصل کیا ہے, دولت زیادہ حاصل کی ہے, تو موجودہ پروپیگنڈا, موجودہ میڈیا جو وہ چاہتے ہیں صرف وہی دکھاتے ہیں, وہ جو نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں دکھاتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے جو جنگیں ہوئی ہیں سیریا کی, عراق کی, روس نے اس میں کافی بڑا رول ادا کیا. سیریا کی جنگ میں روس نے جو ساتھ دیا سیرین حکومت کا, اس میں یہودیوں کا بڑا نقصان ہوا اور ان کی ساکھ ڈیمیج ہوئی. اس ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جو آج زیلنسکی ہے وہ خود یہودی ہے اور یہ معمولی انسان نہیں ہے. دوران طالب علمی سے جب یہ اسٹوڈنٹ تھا تب سے CIA اس کی پرورش کر رہی ہے. CIA جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے, جیسے ہمارے یہاں CBI اور را کہا جاتا ہے,
اسٹوڈنٹ کی لائف سے اس کی تربیت کر رہی ہے، اور وہ پاسا آج پھینکا ہے۔ زیلنسکی اسی لیے اطمینان سے بیٹھا ہے، اسے یہودیوں کی ساکھ بچانی ہے اور وہ بدلہ لینا ہے جو سیریا میں یہودیوں کو نقصان ہوا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، ظاہراً کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے اس کی، اور اس کا اتنا اطمینان، اور تھوڑی سی گہری نظر آپ ڈالیں گے تو اسٹارٹنگ میں جتنے چینل ہیں سب روس کو طاقتور دکھا رہے تھے، لیکن اب وہ روس کو طاقتور نہیں دکھا رہے ہیں، یوکرین کے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ دو آدمی کھڑے، یوکرین کا ٹینک روک دیا، واپس چلے گئے، شرمندہ ہو گئے۔ دیکھو وہاں کے کسانوں کھائی کھودی اور ان کے ٹینک واپس ہو گئے، اڑ گئے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ کہ ان کی میڈیا ہے جو اس وقت اسے اتنا پاورفل دکھانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کے یہودی جو اسرائیل میں بیٹھے ہیں یہ مضبوط ہو جائیں کہ روس کچھ نہیں ہے، لیکن جس کی مدد خدا کرتا ہے۔ اللہ نے اس علاقے کے مسلمانوں کی مدد کی، اور حزب اللہ، لبنان، حماس، یہ سب دھیرے دھیرے مضبوط ہو گئے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کی حکومت بھی، جسے ہمارے ہندی میں کہا جائے، الپ مت میں آ گئی ہے، یہ بھی گرنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا وجود جلدی ختم ہوگا۔ ہمارے جو موجودہ حکومت ہے اس کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ ہمارے یہاں کے نیتا اکثر اسرائیل جاتے ہیں ٹریننگ لے کے، تم نے مسلمانوں پہ کیسے قابو کیا ہے ویسے ہی ہم یہاں قابو کریں۔ کشمیر میں اس کا ڈیمو پیش کیا گیا۔ آج ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، تقریریں کرتا ہے کہ لوگوں مسلمانوں کو قتل کر دینا چاہیے، ہتھیار اٹھا لینا چاہیے، اس کا کچھ نہیں ہوتا، تھوڑے دن جیل میں رہتا، پھر آ جاتا، پھر وہی بولتا ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کا ہے۔ ہم ان سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو بیماریاں میں نے گنا دی ہیں، آپ کے ذہن میں آئے گا اس کا حل کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہندوستان چھوڑ کے دوسرے ممالک میں چلے گئے، رہنے ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ 2019 کی رپورٹ ہے، 6 لاکھ لوگ گئے تھے 19 میں، 20، 21، 22، اب کتنے گئے ہوں گے ابھی کی رپورٹ مجھے نہیں پتا۔ کون لوگ چلے گئے ہوں گے اب آپ خود اندازہ لگائیں۔ جن کے پاس دولت ہوگی یا اتنا علم ہوگا کہ کہیں بھی کمپنی میں اپلائی کریں گے وہ لے لیے جائیں گے۔ تو اس کا مقابلہ، ایسی چیزوں کا مقابلہ علم سے کیا جا سکتا ہے۔ علم وہ کریڈٹ کارڈ ہے کہ جو ہر ملک میں چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نہیں کر پائے، لیکن ہم اپنی اولاد کے لیے تو بیدار ہو جائیں، ورنہ وہ ہم سے بیزار ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے علم کے اس پیمانے تک اپنی نسل کو نہیں پہنچایا کہ وہ جہاں بھی چاہیں انہیں کام ملے گا، تو کل ہم سے بیزار ہوں گے۔ کیا کیا آپ نے؟ ہم نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے سائیکل لائیے، اگر میں نے کہا بھی تھا تو میں نادان تھا۔ آپ نے میرے لیے بہترین سوٹ بنایا، بہترین گھر بنایا، لیکن بہترین علم دلاتے مجھے مارتے۔ کب کہے گا؟ جب اس میں معاشرے کی، سماج کی نظریں پڑیں گی، وہ شرمندہ ہوگا، وہ کہیں کچھ نہیں کر سکتا ہوگا، تب وہ کہے گا۔ قیامت میں بھی یہی حال ہوگا، جب فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے جہنم کی طرف کہ پروردگار روک مجھے، بلا میرے ماں باپ کو، انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کو بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہیں گے میرے بھی ماں باپ کو بلا۔ تو کیا ہم چاہیں گے یہ ہمارا نسلی سلسلہ سب جہنم میں چلا جائے؟ بچے کو دیندار بنانا اور صاحب علم بنانا دنیا سے مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیسے کی بنیاد پر دوسرے ملک شفٹ ہو گئے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر شفٹ ہو گئے۔
ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو آپس کی نا اتفاقی ہے. اگر منبر پر آنے والا ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ کراتا ہے تو وہ غلط انسان کہلاتا ہے. اسے بھگا دو اپنی بستی سے, اپنے علاقے سے نکال دو. ایسا انسان نہیں چاہیے جو ہمیں ٹوکے. پیغمبر کے ساتھ بھی یہی دشواری تھی. اسلام بتانا مشکل نہیں تھا, لوگوں کا اسلام ایکسپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا, برائیوں سے روکنا مشکل ہو رہا تھا. ابھی کی بات بتا رہا ہوں, اسی موجودہ کسی جو جس طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں, جس طرح دوسرے مذاہب میں پنڈت نے کہا کہ بھائی ہمیں دشواری نہیں ہے کہ خدا کو مان لینا, ہم اتنے مان رہے خدا اور شامل کر لیں گے. ہمیں دشواری ان کے قاعدے قانون سے. ہمارے یہاں خود خدا کی وحدانیت پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی, خدا کی عدالت پر گفتگو نہیں ہوتی, باتیں نہیں ہوتی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے توحید کیا چیز ہے, عدل کیا ہے, خدا کیا ہے, نہیں پتا ہمیں, بات ہی نہیں ہوتی کبھی. ہم تو بات پتہ نہیں کہاں کر لے جاتے ہیں. ہم تو دوسروں کو جہنم میں پہنچانے کے چکر میں وہ جہنمی, وہ جہنمی, وہ جہنمی, وہ جہنمی, صرف ہم جنتی نہیں. وہ خدا کا کام ہے جنت یا جہنم میں پہنچانا. لہذا موجودہ سیاست سے اگر بچنا ہے تو ہمیں علم کی طرف قدم بڑھانا ہے. بھوکے رہیں, قرضہ لیں, سامان بیچیں, گھر بیچیں, لیکن اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو تعلیم یافتہ بنائیں. ابھی دونوں طرح کی تعلیم ہونا چاہیے, دینی کی تعلیم بھی ہو اور دنیا کی تعلیم بھی ہو. ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے جو بھانڈو کے لوگوں نے کوشش کی ہے, ہمارے بچے بڑھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں دینی تعلیم میں بھی اور دنیاوی تعلیمات میں بھی. خدا انہیں اور ترقی عطا کرے, انہیں کامیابی ملے. دوسرے علاقے میں بھی اسی طریقے سے کوشش ہو. یہاں دوسرے کے سپورٹ کے لیے لوگ کھڑے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکول جائے, ورنہ آپ یہ دیکھیے جب حالات بگڑتے ہیں تو نقصان صاحبان فضیلت کا نہیں ہوتا, صاحبان دولت کا نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ جو نچلے علاقوں میں رہتے ہیں, جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں, چول میں رہتے ہیں, بڑی بڑی سوسائٹی میں کوئی نہیں جا پاتا ہے. اس بڑی سوسائٹی کو بنانے کے لیے, اس بڑی سوسائٹی تک جانے کے لیے بہترین راستہ علم کا راستہ. لہذا ہم سب مل کے اگر سیاست سے آپ کو لوہا لینا ہے, مقابلہ کرنا ہے تو علم چاہیے. غربت سے آپ کو لڑنا ہے تو علم چاہیے. معاشرے سے لڑنا ہے تو علم چاہیے. دنیا سے لڑنا ہے تو علم چاہیے. اور خدا کے قریب ہونا ہے تو بھی علم چاہیے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار پاک محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں, نعمتیں, رحمتیں, مغفرت تمام مومن المومنات پر نازل فرما. ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما. دشمنان اسلام, دشمنان انسانیت کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.